تمام تعریفیں اس خالق حقیقی کے لیے جو لائق حمد و ثنا ہے، اسی ذات کے لیے حمد مخصوص ہے جو زمینوں و آسمانوں کا خالق ہے، تمام مخلوقات کا خالق، تمام مخلوقات کا پالق، تمام مخلوقات کا رازق ہے۔ اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہر چیز پر احاطہ کرنے والا ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جو لائق درود و سلام ہے، خصوصاً سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک طیب و طاہرال پر بالخصوص حجت دراں سرکار امام زمان حضرت مہدی اجل اللہ فرج و شریف کی ذات اقدس پر دعا ہے کریم خالق امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے مالک اللہ ہماری توفیقات خیریہ میں مزید اضافہ فرما۔ ماہ رجب بہت عظیم مہینہ، بہت برکتوں والا مہینہ، بہت رحمتوں والا مہینہ۔ ماہ رجب کی بے شمار عظمتیں، بے شمار فضیلتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی جانشینوں نے بیان فرمائی ہیں، اور اس مہینے کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا یقال لہ دائی فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ طُوبًى لِلذَّاكِرِينَ طُوبًى لِلطَّائعِينَ۔ خداوند متعال ساتویں آسمان پر ایک فرشتہ جو ہے مقرر فرماتا ہے، اور اس کا کام اور اس کا نام دائی ہے، یعنی دعوت دینے والا، پکارنے والا، آواز دینے والا۔ خداوند متعال نے اس کا نام دائی رکھا ہے۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے، وہ فرشتہ رجب کی تمام راتوں میں یہ صدا دیتا ہے، یہ ندا دیتا رہتا ہے۔ کیا ندا دیتا رہتا ہے؟ کتنا خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اس مہینے میں ذکر خدا کرتے ہیں۔ ماہ رجب یعنی اس دائی فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ ساتویں آسمان پہ خداوند متعال نے جسے مقرر کر رکھا ہے اور اس کا نام دائی رکھا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ندا دیتا ہے، وہ پکارتا ہے، وہ آواز دیتا ہے۔ جب بھی رجب کا مہینہ آتا ہے تو وہ ندا یہ دیتا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں ذکر خدا کرتے ہیں، یعنی ذکر خدا کرتے ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماہ رجب میں اطاعت خدا کرتے ہیں، خداوند متعال کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شخص کا ہم نشین ہوں جو اس مہینے میں میرا ہم نشین ہوتا ہے، میں اس کا ہم نشین ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھنے والا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں جو اس مہینے میں میرا ساتھ دیتا ہے، یعنی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ خداوند متعال اس شخص کو بخش دیتا ہے جو اس مہینے میں خدا سے بخشش طلب کرتا ہے، یعنی اس فرشتے کی یہ صدا ہر انسان تک یہ پہنچتی ہے، اور یہ آگے انسان کی مرضی ہے کہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ خداوند متعال اس فرشتے کا کام ہی یہی ہے، وہ ندا دیتا ہے، یعنی خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے بخشے جائیں، خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے میرا ذکر کریں، خدا چاہتا ہے کہ میرے بندے میری اطاعت کریں، اور وہ اطاعت، وہ ذکر، اور اس کے ساتھ ساتھ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کا ساتھ دیتا ہوں، میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں جو اس ماہ رجب میں میرا ہم نشین ہوتا ہے۔ یعنی کمال ہے خداوند متعال کے لطف و کرم کی کہ وہ اپنے مخلوق پر کتنا مہربان ہے، وہ اپنی مخلوق پر کتنا احسان کرنے والا ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جو بندہ بھی اس مہینے میں مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جو مجھے پکارتا ہے
میں اسے عطا کرتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگتا ہے اور جو مجھ سے ہدایت کا تقاضا کرتا ہے میں اس سے ہدایت کرتا ہوں۔ اور اس مہینے کو میں نے اپنے اور بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے۔ اس مہینے کو ماہ رجب کو خدا فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی قرار دیا ہے۔ جو بھی اس رسی سے متمسک ہوگا، جو بھی اس رسی کو تھام لے گا، وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں خداوند متعال تک پہنچنے کے لیے، کیا کیا اعمال انجام دیتے ہیں، لیکن کریم خالق فرما رہا ہے کہ اس ماہ رجب میں جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، جو بھی مجھ سے بخشش کا سوال کرے گا میں اسے بخشش عطا کروں گا، جو بھی مجھ سے نیک حاجت طلب کرے گا میں اسے پورا کروں گا۔ یعنی خدا کا وعدہ، اور فرماتا ہے خداوند متعال کہ میں اس ماہ رجب کو اپنے اور بندوں کے درمیان رسی قرار دیا ہے، اور جو بھی اس رسی سے متمسک ہوگا وہ مجھ تک پہنچ جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول کریم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب میری امت کے لیے استغفار کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب، یہ ہم اب ماشاءاللہ آج 2 رجب المرجب ہو گئی ہے، کل 1 رجب المرجب تھی، آج 2 ہے، 3 ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ گزرتا گزرتا یہ مہینہ 30 دنوں کا گزر جائے گا۔ وقت گزر جاتا ہے، لیکن انسان اس وقت سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یہ انسان کی اپنی مرضی۔ انسان کسی ہوائی جہاز کی ٹکٹ لے لے، اگر وہ اس سے لیٹ ہو جاتا ہے تو وہ جتنی مرضی کوشش کرے، جتنا مرضی پیسہ لگا لے، پھر وہ وقت واپس نہیں آ سکتا، وہ وقت جو ہے وہ واپس نہیں لوٹتا۔ انسان جتنی مرضی کرے، جب رجب کا مہینہ گزر جائے گا، شعبان کا مہینہ گزر جائے گا، رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، پھر سال اللہ جانے کون زندہ ہوگا اور کون مردہ، کون اس خوش نصیب مہینوں کو پائے گا اور کون نہیں پائے گا، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب ہمارے درمیان یہ موجود ہے، ہم زندہ ہیں، اور ہمارے درمیان یہ ماہ رجب، یہ خدا کی رحمتوں والا مہینہ، یہ خدا کی برکتوں والا مہینہ آ چکا ہے۔ تو لہٰذا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ خدا نے مقرر کر رکھا ہے جو سزا دیتا ہے، آؤ بخشش طلب کرو، آؤ مغفرت طلب کرو، آؤ مجھ سے مانگو، آؤ میرے لیے میری اطاعت کرو۔ یعنی خدا بارہا جو ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو ہمیں اس ماہ رجب میں، اور یہ فرشتہ اس کا کام ہی فقط رجب کے مہینے کے لیے ہے، خدا نے اس فرشتے کو رجب کے مہینے کے لیے ہی قرار دیا ہے، اور رجب کے مہینے کے بعد خدا جانے اور کون سا فرشتہ جو ہے وہ آئے گا۔ بہرحال ہمیں یہ ندا دے رہا ہے یہ فرشتہ کہ آؤ اس ماہ رجب میں خدا سے بخشش طلب کرو، خدا کا ذکر کرو، خدا کی اطاعت کرو، خدا کے ہم نشین ہو جاؤ۔ خدا نے اس رجب کے مہینے کو رسی قرار دیا ہے، لہٰذا اس رجب کے مہینے کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اس سے متمسک ہو اور خدا تک پہنچ جاؤ۔ لوگ پیر کرتے ہیں، فقیر کرتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جاتے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں، اور یقین جانیے یہ سارا سلسلہ جو لوگ بیعت ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ ہمارا پیر جو ہے ہمیں اللہ تک پہنچا جائے گا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ رجب کا مہینہ ایک رسی ہے خدا تک پہنچنے کے لیے۔ اگر تم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو گے، اس سے متمسک ہو جاؤ گے تو اللہ تک جو ہے وہ پہنچ جاؤ گے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور خداوند متعال کے محبوب کے بتائے ہوئے طریقے کو جو ہے وہ بعض اوقات چھوڑ دیتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میری امت کے استغفار کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ خدا سے استغفار طلب کرو، بخشش طلب کرو۔ خدا بخشنے والا ہے، خدا مہربان ہے،
خدا اپنے بندوں کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے۔ رجب کو اسب بھی کہتے ہیں، اس رجب کو اسب بھی کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ میری امت پر کثرت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس مہینے میں۔ اس مہینے میں میری امت پر کثرت سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر صورت میں خدا کی رحمت کو اپنے شامل حال کرنے کے لیے رجب کے مہینے سے جو ہے وہ استفادہ کرنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد۔ ماہ رجب کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ روزے رمضان آئے گا تو روزے تو واجب ہے رمضان کی، اور 4 رکعت ہم ظہر کی پڑھتے ہیں، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی اور 2 فجر کی، ہم یہ پڑھتے ہیں جو واجب ہے، جو ہم پہ فرض ہے۔ لیکن جو ہم سنتے پڑھتے ہیں وہ ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود تاکیداً حکم ہے کہ یہ سنتے پڑھو، اس لیے کہ یہ سنتیں یہ تمہاری واجبات کو جو ہے وہ قبولیت کی منازل پہ لے جاتی ہیں۔ یہ سنت جو ہم پڑھتے ہیں یہ مقدمہ ہوتا ہے کہ ہمارا واجب، ہمارا فرض جو ہے وہ قبول ہو جائے، یہ مقدمہ ہے، سنت مقدمہ ہے فرض کی قبولیت کے لیے۔ تو لہٰذا رجب کے روزے یا شعبان کے روزے آئیں گے تو وہ مقدمہ ہے رمضان المبارک کی روزوں کی فرائض کی قبولیت کے لیے۔ تو صوبان نامی شخص سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میں قبرستان سے گزر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے چلتے رک گئے، پھر چلے، پھر رک گئے۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے اس عمل کی کیا وجہ ہے؟ آپ کے اس عمل کے پیچھے چھپے راز کو جو ہے وہ مجھ سے، اس راز سے جو ہے وہ پردہ اٹھائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زور زور سے رونے لگے۔ کمال ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان نامی کہتے ہیں کہ زور زور سے رونے لگے اور فرمایا اہل عذاب کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں، یعنی اس قبرستان سے گزر رہا ہوں تو جو اور لوگ عذاب میں مبتلا ہیں ان کے رونے کی آوازیں سن رہا ہوں۔ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، یا اللہ ان عذابیوں پر، ان کے عذاب میں کمی فرما۔ اللہ نے رحم فرمایا، میری دعا قبول فرمائی اور عذاب میں کمی واقع ہوئی۔ سبحان، اس قبرستان میں عذاب الہی کے شکار مردے یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماہ رجب میں فقط ایک روزہ رکھا ہوتا تو ایک شب صبح تک عبادت میں گزاری ہوتی، یعنی ایک ماہ رجب کا روزہ رکھا ہوتا اور ایک رات پوری عبادت الہی میں صبح تک گزاری ہوتی تو آج عذاب قبر میں مبتلا نہ ہوتے۔ جو ہے کتنا اہم روزہ، کتنا اہم روزہ مبارک کی، اور ایک رات گزارنا، یہ تو فقط ایک رات۔ اور جتنا انسان کا خلوص بڑھتا جائے، جتنا انسان کا خلوص جو ہے وہ آگے بڑھتا جائے، خداوند متعال کے ساتھ اخلاص بڑھتا جائے، خدا اسے اور نوازتا ہے، خدا اسے اور عطا کرتا ہے۔ یہ ہماری روحانی غذائیں ہیں۔ جسمانی غذا کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، روحانی غذا کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب جسم سے روح جدا ہوگی تو پھر روح پرواز کرے گی، جسم پرواز نہیں کرے گا۔ روح کو خداوند متعال جسامت عطا کرے گا، جسم عطا کرے گا، اور روح ہی جو ہے وہ پرواز کرے گی۔ ہماری روح نے آگے سفر کرنا ہے، ہمارے جسم نے نہیں۔ ہم جسم کو جتنا بنا سنوار لیں، جتنا کچھ کر لیں جسم کے لیے، لیکن جسم ذریعہ ہے، یہ اعضاء و جوارے یہ ذریعہ ہے، یہ جسم روح کو تقویت دینے کے لیے، روح کی غذا فراہم کرنے کے لیے۔ تو ہمیں ہر صورت میں کوشش کرنی ہے کہ اپنی روح کو جو ہے وہ طاقتور بنائیں، اپنی روحانی جو بیماریاں ہیں ان کا علاج کریں، اور ان کا علاج جو ہے روحانی بیماریوں کا وہ یہی ذکر خدا ہے۔
اطاعت خداوند متعال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے تسبیح کیا کرو، کثرت سے تسبیح۔ اور تسبیح مختلف کتابوں میں مختلف تسبیحات موجود ہیں، مفاتیح الجنان میں موجود ہے، ثواب الاعمال میں موجود ہے، زاد المعاد میں موجود ہے، ہر جگہ پہ جتنی بھی دعائیں کی کتابیں ہیں ان میں رجب کی تسبیحات کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ اس میں مخصوص تسبیح کا جو ذکر ہے وہ صرف ایک لائن کی تسبیح ہے۔ اگر انسان خود نہ اس کی عربی نہ پڑھ سکے تو کم از کم ترجمہ جو ہے وہ اس کا لازمی جو ہے وہ کثرت سے پڑھے۔ وہ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاک ہے وہ معبود اور بڑی شان والا ہے، پاک ہے وہ معبود اور بڑی شان والا ہے، پاک ہے وہ کہ جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں ہے، یعنی کمال۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات جس کے سوا کوئی لائق تسبیح نہیں ہے، یعنی تسبیح کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ پاک ہے وہ جو بڑا عزت والا ہے۔ یقین جانیے خدا عزت والا بھی ہے، اور عزت جسے ملتی ہے اسی کی طرف سے ملتی ہے۔ عزت فقط یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس بینک بیلنس ہو، دیگر معاملات ہوں، عزت یہ حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ انسان چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزتیں نیلام کرتے پھر رہے ہیں، چند ٹکوں کی خاطر۔ یقین جانی معاشرے میں جائیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ اپنی عزتوں کو جو ہے وہ نیلام کر رہے ہیں اور بارہا مقامات پر جو ہے اسے ذلیل و رسوا کر رہے ہیں۔ لیکن عزت کہاں سے ملے گی؟ عزت خدا سے ملے گی، کیونکہ جو خود صاحب عزت ہے، اور آپ معاشرے میں اگر دیکھیں جو خود عزت دار ہو وہ دوسروں کو عزت بھی دیتا ہے۔ معاشرے میں دیکھیں ہمیشہ وہی عزت دے گا آپ کو جو خود عزت دار ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑا عزت والا ہے، وہی جو ہے وہ عزت عطا کرنے والا ہے اور وہی بزرگی والا ہے۔ اور ساتھ فرمایا پاک ہے وہ جو لباس عزت میں ملبوس ہے، یعنی ایسی عزت کہ جس کے بعد کوئی عزت نہیں۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشور کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ امام نے فرمایا تھا کہ الہی جو تجھے پا لے اس نے کیا کھویا، اے خدا بندہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ بندے کے پاس میں پہلے گزارش کر چکا کروڑوں کا بینک بیلنس ہو اور اسے سجدے کی توفیق نہ ہو تو اس کو کیا حاصل؟ اس کروڑوں کا فائدہ نہیں ہے جسے سجدے کی توفیق بھی نہ ہو، اسے لاکھوں لوگ جھکیں لیکن وہ اگر خدا کے سامنے نہیں جھکتا تو وہ انسانیت اس سے شرمندہ ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ شخص جو خدا کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتا، جو خدا کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکاتا، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ مومن مسلمان تو دور کی بات ہے، مومن مسلمان کہلانا یہ دور کی بات ہے، وہ شخص جو ہے وہ انسان کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری مرسل اعظم حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مریض ہو اور وہ رجب میں روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کرے؟ کسی کے پاس، میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ عربی نہ پڑھ سکتا ہو تو ترجمہ تو پڑھ سکتا ہے نا، اس لیے اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا تو حکم ہے کہ ترجمہ سے پڑھے، اسے اپنی زبان میں پڑھے تاکہ اسے پتہ لگے کہ خدا مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ پڑھے گا تو سمجھ آئے گی۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں یا رسول اللہ ماہ رجب آ گیا، ماہ رجب میں یہ اتنا بڑا ثواب کہ عذابی
ایک دن کا روزہ اگر رکھ لیتے تو ان کو پر عذاب نہ ہوتا. اتنا بڑا ثواب. اگر مریض ہو، کیونکہ مریض پہ روزہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے، اگر یہ ڈاکٹروں والا مریض نہیں جو ماہ مبارک میں ڈاکٹروں کو چیک اپ کرانے چلے جاتے ہیں اور میں مریض ہوں ماشاءاللہ میں اس لیے روزہ نہیں رکھ رہا، وہ مریض نہیں. یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے. خدا جانتا ہے میرا بندہ برداشت کر سکتا ہے اور یا نہیں کر سکتا، اور خدا اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. یہ اس کا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کو، دیکھا ہے آپ، اگر بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے. یعنی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں. یہ نہیں کہا کہ نہیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی ہے، نہ بیٹھ کے پڑھ لے. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے. اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو آنکھوں کے اشاروں سے جو ہے وہ پڑھ لے. یعنی نماز کسی صورت معاف نہیں ہے. نماز یعنی طاقت سے زیادہ خدا تکلیف اپنے بندوں کو نہیں دیتے. یا رسول اللہ اگر رجب کا مہینہ آ جائے اور میں روزہ نہ رکھ سکوں، مریض ہوں، تو اس کے علاوہ کون سے عمل جو ہے وہ انجام دوں؟ تو فرمایا اگر کوئی ماہ رجب میں روزہ نہ رکھ سکے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ دے. صدقہ نہیں، ماہ رجب بہترین مہینہ ہے اپنے مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے صدقات و خیرات کریں، صدقہ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا بند متعال قیامت میں اسے صدقے رجب کے صدقے کے بدلے اتنا ثواب عنایت کرے گا کہ لوگ جب اہل محشر دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے اور سوال کریں گے کہ آخر اس نے کون سا عمل کیا ہے کہ جو اس کو اتنا اجر عطا ہوا ہے. تو آواز آئے گی کہ اس نے ماہ رجب میں یہ مجبور تھا، مریض تھا، یہ روزہ نہیں رکھ سکا، اس لیے اس نے اس کے بدلے صدقہ دیا ہے، اس کے بدلے میں اللہ نے اسے اتنا اجر و ثواب عطا کیا ہے. یعنی عمل ہر صورت میں. یہاں پہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا بند متعال اسے اتنا اجر دے گا صدقے کے بدلے میں رجب کے مہینے کے کہ کسی آنکھ نے اس کا اجر دیکھا نہ ہوگا اور کسی کان نے سنا نہیں ہوگا. اس کو مختص بھی نہیں کیا گیا، جتنے بھی اجر ہیں ان کو مختص کیا گیا ہے، لیکن اس میں خصوصی طور پر جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ نہیں، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا اور نہ کسی کان نے سنا ہوگا اور نہ کسی ذہن نے اتنا تصور کیا ہوگا. اتنا اجر جو ہے وہ خداوند متعال عطا فرمائے گا. صلوات پڑھیے بر محمد و اہل بیت محمد. تو یہ عظیم مہینہ ہے، یعنی اس عظیم مہینے میں بھی اگر کچھ نہ کر سکا کوئی انسان تو یہ اس کی اپنی قسمت ہے. یقین جانیے کوئی بھی ہاتھ سے اٹھا کے نہیں کھلاتا، خود کرنا پڑتا ہے، خود کرنا پڑتا ہے. بروز معاشر بھی یہ یقیناً خداوند متعال نے ہمیں یہ اعضاء و جوارح، یہ طاقت، یہ قوت، یہ جوانی، یہ سارا کچھ خدا نے دیا ہے تاکہ اس کو میری راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں، عبادت کے لیے. ذکر اس مہینے میں خصوصی ذکر اور اطاعت خدا کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے. ذکر کریں، اور میں پچھلے کئی جمعوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذکر خدا چاہتا ہے کہ وہ ذکر میرا نماز کے ذریعے، ذکر میرا نماز کے ذریعے ہو، نماز کے قیام کے ذریعے. یقیناً آپ اس چیز کو جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے قیام کو معتبر سمجھا، اور اتنی اہمیت تھی اس نماز جماعت کی، اتنی اہمیت تھی کہ اتنی گھمسان کی جنگ میں بھی آپ نے اکیلے نماز نہیں پڑھی ہے بلکہ جماعت کے ساتھ، وہ بھی چھپ کے نہیں بلکہ میدان میں پڑھی ہے. تو ہمیں ہر صورت میں کوشش کرنی ہے کہ خداوند متعال کے لطف و کرم کے صدقے مالک اللہ ہمیں اس ماہ رجب میں اتنی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کا ذکر ادا کریں، اس کی اطاعت کریں،